الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ حضرات علماء اکرام اور میرے محترم بزرگوں اور بھائیوں، ہم سب کے لیے بڑی خوشی اور مسرت کی بات ہے کہ اس وقت جو پروگرام ہو رہا ہے وہ بخاری شریف کی نسبت سے ہے، اور نسبت چھوٹی چیز کو بھی بہت بڑی بنا دیتی ہے۔ یہ مجلس اس وقت جو منعقد ہو رہی ہے یہ حضور پاک سید الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ارشادات سے متعلق ہے، اور خاص طریقے سے امام بخاری رحمہ اللہ کی جو کتاب ہے الجامع الصحیح للبخاری رحمہ اللہ، تو اس مجلس جو مبارک مجلس ہے، جو نورانی مجلس ہے، اس مجلس کو نسبت حاصل ہے بخاری شریف سے۔ امام بخاری رحمہ اللہ کے متعلق آپ حضرات اب تک بہت سی چیزیں سن چکے ہیں۔ حضرت مفتی صغیر صاحب دامت برکاتہم کا بیان ہو رہا تھا، اور اس کے علاوہ بھی بہت سی ضروری باتیں آپ حضرات کو معلوم ہو چکی ہیں۔ امام بخاری رحمہ اللہ کو اللہ تعالیٰ نے بڑی سعادت عطا فرمائی، اور خاص طریقے سے احادیث مبارکہ کی بڑی زبردست خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ بچپن ہی سے امام بخاری رحمہ اللہ کے متعلق یہ لکھا ہوا ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ کی عمر جب 10 سال کی تھی، اسی وقت میں امام بخاری رحمہ اللہ نے 70,000 احادیث مبارکہ یاد کر لی۔ جبکہ 10 سال کی عمر آج کل ایسے ہی ضائع ہو جاتی ہے۔ ناظرہ پڑھنے میں لگے رہتے ہیں اور دوسری چیزیں پڑھنے میں لگے رہتے ہیں، مگر امام بخاری رحمہ اللہ کو اللہ تعالیٰ حدیث شریف کی خدمت کرنے کی جس توفیق سے نوازنا چاہتے تھے، اسی کے اعتبار سے امام بخاری رحمہ اللہ کو اللہ تعالیٰ نے اس مقام تک پہنچایا، اور شروع ہی سے اس خدمت کی طرف ان کی توجہ رکھی۔ اسی وجہ سے 10 سال کی عمر کے اندر 70,000 احادیث مبارکہ ان کو یاد ہو گئی تھی۔ اور 16 سال کی عمر میں امام بخاری رحمہ اللہ نے عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ کی احادیث مبارکہ کی بہت سی کاپیاں بھی یاد کر لی تھیں،
جن میں عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ جو اپنے زمانے کے بڑے محدث تھے اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے شاگردوں میں سے تھے، ان کی جو احادیث مبارکہ کی کاتبی تھی اس کو یاد کر لیا تھا۔ اور اسی طریقے سے امام وکیع ابن الجراح رحمہ اللہ جو امام شافعی رحمہ اللہ کے استاد ہیں، ان کی جو احادیث مبارکہ کی کاپیاں تھیں وہ بھی انہوں نے یاد کر لی تھیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ذہن بھی بہت ہی اچھا عطا فرمایا تھا، اور اسی اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے ان کو خدمت کی توفیق بھی عطا فرمائی تھی۔ اور خواب کے ذریعے بھی امام بخاری رحمہ اللہ کو خوشخبری حاصل ہوئی تھی۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے خواب دیکھا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، اور امام بخاری رحمہ اللہ پنکھا جھل رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پنکھا جھل رہے ہیں۔ اس خواب کی تعبیر اس وقت کے علماء نے یہ بیان کی تھی کہ محمد ابن اسماعیل بخاری رحمہ اللہ کو اللہ تعالی حدیث شریف کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائیں گے، اور جو صحیح حدیثیں ہیں ان کو غیر صحیح حدیثوں سے الگ کرنے کے خاص طریقے پر اللہ تعالیٰ ان کو سعادت عطا فرمائیں گے۔ اس خواب کی تعبیر اس وقت کے علماء نے یہ بیان کی تھی، اور یہ تعبیر بالکل سچی ثابت ہوئی۔ امام بخاری رحمہ اللہ کی جو کتاب ہے وہ بہت ہی اخلاص کے ساتھ امام بخاری رحمہ اللہ نے لکھی تھی، اور اس کی کچھ چیزیں مکہ مکرمہ کے اندر لکھی، بیت اللہ شریف کے سامنے، اور کچھ چیزیں مدینہ منورہ میں لکھی روضہ مبارکہ کے سامنے۔ اس طریقے سے امام بخاری رحمہ اللہ نے جو بھی مبارک احادیث اپنی کتاب کے اندر ذکر کی ہیں، بہت غور و فکر کے بعد اور استخارہ کرنے کے بعد، اور اسی طریقے سے باوضو ہونے کی حالت میں انہوں نے یہ تمام احادیث مبارکہ لکھی ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنی مقبولیت عطا فرما دی۔ یہ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ کو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائی کہ ساری دنیا کے اندر اس کتاب کی مقبولیت لوگوں کے سامنے خود بخود ہی اللہ تعالیٰ نے پیدا فرما دی۔ سارے لوگوں کو کے نزدیک وہ بہت ہی معتبر اور مستند کتاب ہوئی۔ اللہ تعالیٰ کی کتاب کے بعد سب سے جو صحیح کتاب ہے وہ امام بخاری رحمہ اللہ کی ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے جو کتاب لکھی ہے اس میں ان کا مقصد یہی تھا کہ صحیح حدیثیں لوگوں تک پہنچ جائیں، اور اسی کے ساتھ یہ تھا کہ اس کے ذریعے سے مسائل کا استنباط بھی ہو جائے۔ دونوں کام امام بخاری رحمہ اللہ نے کیے ہیں۔ اپنی کتاب کے اندر صحیح حدیثیں بھی ذکر فرمائی ہیں، اور ان حدیثوں کے ذریعے سے مسائل کا استنباط بھی امام بخاری رحمہ اللہ نے کیا ہے، اور جو کچھ استنباط کیا ہے وہ تراجم ابواب کے ذریعے سے کیا ہے، یعنی اس حدیث شریف سے جو مسئلہ نکلتا ہے اسی کو امام بخاری رحمہ اللہ نے تراجم ابواب کے پاس کے طریقے پر بیان کیا ہے۔ اور تراجم کے سلسلے میں شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی رحمہ اللہ نے بھی کتاب لکھی ہے، اور اسی طریقے سے شیخ زکریا رحمہ اللہ کی کتاب بھی ہے تراجم ابواب سے متعلق، جو امام بخاری رحمہ اللہ نے تراجم ذکر کیے ہیں۔ اور شیخ فخر الدین رحمۃ اللہ علیہ جو دارالعلوم دیوبند کے شیخ الحدیث تھے،
ان کی کتاب بھی تراجم ابواب سے متعلق ہے۔ اس طریقے سے امام بخاری رحمہ اللہ نے جو مسائل کا استنباط کیا ہے اور اسی طریقے سے تراجم ابواب قائم کر کے ان مسائل کو ذکر کیا ہے، تو مسائل کو ذکر کرنے سے متعلق جو ضروری باتیں تھیں اور جن کے ذریعے سے آسانی کے ساتھ وہ مسائل سمجھ میں آئے، اس کے متعلق ہمارے بزرگوں نے بہت خدمت کی ہے۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث مبارکہ ہیں، ظاہر ہے کہ ہدایت کا جو اصل سرچشمہ ہے وہ قرآن کریم ہے، اور اس کے بعد پھر حدیث شریف۔ تو قرآن کریم کی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حفاظت ہے، اللہ تعالیٰ نے خود اس کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے۔ قرآن کریم کے اندر کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا خود ارشاد مبارک ہے کہ ہم نے اس کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ ہم نے اس قرآن کو اتارا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو چاہے دشمن کتنی ہی کوشش کریں، قرآن کریم کے اندر کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی ہے۔ اب اس کے بعد دوسری چیز جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات مبارکہ ہیں، اس کے ذریعے سے لوگوں کو مسائل معلوم ہوتے ہیں، اور وہ شریعت کے بنیادی اصولوں میں سے ہے۔ اس وجہ سے حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم نے حدیث مبارکہ کے حاصل کرنے میں بہت ہی زیادہ محنت کی ہے، یہاں تک کہ بخاری میں ایک باب قائم کیا گیا ہے، باب الخروج فی طلب العلم۔ اس کے اندر ایک روایت ذکر کی ہے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کی، جو مدینہ منورہ کے رہنے والے ہیں۔ ان حضرات کو بہت ہی زیادہ شوق تھا حدیث شریف کے حاصل کرنے کا، کہ جہاں کہیں بھی حدیث شریف مل جائے اس کے لیے چاہے کتنی ہی محنت کرنی پڑے، ہر طریقے سے وہ حدیث شریف کی محنت، حدیث شریف کو حاصل کرنے کے لیے محنت کرتے تھے، چاہے کتنا وقت لگ جائے اور چاہے کتنی ہی محنت کرنی پڑ جائے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کے متعلق لکھا ہوا ہے کہ انہیں یہ معلوم ہوا کہ عبداللہ بن انیس رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک حدیث شریف بیان کرتے ہیں، اور اس کے بیان کرنے والے ان کے علاوہ اور کوئی دوسرے صاحب نہیں ہیں۔ تو حضرت جابر رضی اللہ عنہ مدینہ منورہ میں رہتے تھے، اور مدینہ منورہ سے اس وقت اونٹ کے ذریعے سے جو سفر ہوتا تھا اس میں 1 مہینہ سفر ہوتا تھا۔ مدینہ منورہ سے ملک شام تک سفر کرنا اور اونٹ کے ذریعے، تو اس میں 1 مہینہ مکمل لگ جاتا تھا۔ تو حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے ایک اونٹ خریدا، اس کے اوپر سوار ہوئے اور سوار ہو کر ملک شام پہنچے۔ صرف ایک حدیث شریف کے لیے اتنا لمبا سفر کیا ہے، اور وہاں پہنچ کر کے حضرت عبداللہ بن انیس رضی اللہ عنہ کے دروازے کو کھٹکھٹایا۔ انہوں نے پوچھا کہ کون صاحب ہیں؟ تو کہا کہ میں جابر ہوں۔ تو حضرت عبداللہ بن انیس رضی اللہ عنہ نے کہا کیا عبداللہ کے بیٹے؟ انہوں نے کہا کہ جی ہاں۔ پھر اس کے بعد پوچھا کیا آپ میرے ہی پاس آئے ہیں یا آپ کسی کا پتہ پوچھنا چاہتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، میں آپ ہی کے پاس آیا ہوں، اور یہ اس وجہ سے پوچھا کہ اگر کسی کا پتہ پوچھنا چاہتے ہوں تو پتہ یہیں سے میں بتا دوں ان کو۔ تو انہوں نے کہا کہ میں آپ ہی کے پاس آیا ہوں، اور اس وقت آنے کا جو مقصد ہے وہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد مبارک آپ سے سننا چاہتا ہوں، تاکہ براہ راست آپ سے سن کر کے پھر میں دوسروں تک پہنچا سکوں۔
تو 1 مہینے کا سفر کر کے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملک شام پہنچے اور حضرت عبداللہ بن انیس رضی اللہ عنہ سے ملاقات کی۔ پھر اس کے بعد حضرت عبداللہ بن انیس رضی اللہ عنہ نے ان سے جب بات چیت ہوئی تو انہوں نے کہا کہ میں ابھی اوپر سے آتا ہوں، وہ اوپر والی منزل میں تھے، انہوں نے کہا کہ میں ابھی آ رہا ہوں۔ تو حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ حضرت آپ نیچے آنے کی تکلیف گوارا نہ فرمائیں، ہو سکتا ہے کہ اتنی دیر میں میری زندگی کا وقت ختم ہو جائے اور میں آپ سے وہ حدیث مبارکہ جو سننا چاہتا ہوں اور جس کی میں تمنا لے کر کے آیا ہوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ تمنا میری پوری نہ ہو سکے اور میں اس دنیا سے چلا جاؤں، اس وجہ سے آپ وہیں سے حدیث شریف بیان فرما دیجیے۔ تو حضرت عبداللہ بن انیس رضی اللہ عنہ نے وہ حدیث شریف بیان کی اور اس حدیث شریف کو بیان کرنے کے بعد حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے فوراً اپنی سواری کا رخ موڑ دیا اور کہا کہ بس میں اجازت چاہتا ہوں، جبکہ حضرت عبداللہ بن انیس رضی اللہ عنہ نے سے درخواست کی کہ آپ تھوڑی دیر رکیے، کچھ خدمت کا موقع دے دیجئے اور کچھ تھوڑی دیر اور آپ سے ملاقات ہو جائے، مگر انہوں نے کہا کہ اس وقت جو میرا سفر ہے وہ صرف اس حدیث شریف کو حاصل کرنے کے لیے ہوا تھا، یہ مقصد پورا ہو گیا ہے، اب مدینہ منورہ سے جدائی مجھے گوارا نہیں ہے، میں جلدی واپس ہونا چاہتا ہوں۔ اس وجہ سے حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ اسی وقت واپس آ گئے اور ایک حدیث شریف حاصل کرنے کے لیے انہوں نے 2 مہینے کا سفر کیا، 1 مہینہ جانے میں صرف ہوا اور 1 مہینہ آنے میں صرف ہوا ہے اور صرف 1 حدیث شریف حاصل کی۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ رضی اللہ عنہ کو احادیث مبارکہ حاصل کرنے کا کتنا زیادہ شوق تھا، کسی بھی محنت کرنے سے وہ پیچھے نہیں ہٹتے تھے، ہر طریقے سے محنت اور مشقت برداشت کرنے کے لیے ہمہ وقت تیار رہتے تھے۔ اسی طریقے سے ایک واقعہ لکھا ہوا ہے کہ حضرت عمر ابن فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ایک صاحب آئے، ان کی عمر تقریباً 70-80 سال کی تھی اور وہ اونٹ سے سفر کر کے آئے ہوئے تھے۔ ظاہر ہے کہ اس زمانے کے اندر سہولتیں نہیں تھیں۔ اب آج کل اللہ تعالیٰ نے ہم جیسے کمزور لوگوں کے لیے بہت سہولت عطا فرما دی ہے، علم دین کے حاصل کرنے میں، احادیث مبارکہ کے حاصل کرنے میں، قرآن کریم کے پڑھنے میں اتنی سہولتیں پہلے زمانے میں بالکل نہیں تھی۔ اس زمانے کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہم کمزور لوگوں کے لیے بہت ہی سہولت عطا فرما دی اور علم دین کا حاصل کرنا اور احادیث مبارکہ کا حاصل کرنا اور قرآن کریم کے الفاظ اور ان کے معانی کا حاصل کرنا یہ بالکل آسان ہو گیا ہے اس زمانے کے اندر، مگر پہلے زمانے میں بہت ہی زیادہ مشقتیں اٹھانی پڑتی تھی، اس کے بعد پھر احادیث مبارکہ حاصل ہو پاتی تھی۔ اور اسی طریقے سے دین کا علم حاصل کرنے کے لیے ہمارے بزرگوں نے بہت ہی زیادہ محنت کی ہے۔ تو حضرت عمر ابن فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے کا واقعہ ہے کہ ایک صاحب آئے اور گرمی کا سخت موسم تھا، اس موسم کے اندر انہوں نے سفر کیا جس کی وجہ سے ان کے جسم کا جو رنگ تھا وہ بدل گیا تھا، کالا ہو گیا تھا ان کے جسم کا رنگ دھوپ میں سفر کرنے کی وجہ سے۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ نے جب ان کو دیکھا تو ان سے پوچھا کہ آپ کس وجہ سے تشریف لائے ہیں؟ تو انہوں نے یہ کہا کہ میں التحیات سیکھنے کے لیے آیا ہوں۔ وہ بھی اتفاق سے ملک شام سے آئے ہوئے تھے اور مدینہ منورہ کا سفر انہوں نے کیا تھا
اور صرف التحیات سیکھنے کے لیے انہوں نے سفر کیا تھا۔ جب حضرت عمر ابن فاروق رضی اللہ عنہ نے یہ بات سنی تو ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، بہت دیر تک روتے رہے، اور اس کے بعد پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات پاک سے مجھے امید ہے کہ تم کو عذاب نہیں دیا جائے گا، اس وجہ سے کہ دین کی ایک چیز سیکھنے کے لیے اتنی تکلیف اٹھائی، اتنی مشقت برداشت کی ہے اور اتنا لمبا سفر کیا ہے دین کی ایک بات سیکھنے کے لیے، تو مجھے اللہ تعالیٰ کی ذات پاک سے امید ہے کہ تمہیں عذاب نہیں دیا جائے گا۔ اس طریقے کی بات حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ نے کہی، صرف اس وجہ سے کہ اتنا لمبا سفر کیا ہے، اتنی مشقت برداشت کی ہے، اور عمر بھی ان کی ایسی ہو رہی ہے 70-80 سال کے قریب، ایسی حالت کے اندر سفر کرنا اور بھی زیادہ دشوار ہوتا ہے، لیکن بہرحال دین کی بات سیکھنے کے لیے اتنا لمبا انہوں نے سفر کیا۔ اور یہ بات نہیں تھی کہ اس زمانے کے اندر ملک شام کے اندر التحیات سیکھنے کا کوئی انتظام نہیں تھا، انتظام تھا، مگر وہ چاہتے تھے کہ مدینہ منورہ پہنچ کر کے وہاں جو صحابہ رضی اللہ عنہ ہیں جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھی ہے، وہ صحیح طریقے سے جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نے کن الفاظ کے اندر التحیات یاد کرائی ہے۔ التحیات مختلف صحابہ سے تھوڑے الفاظ کے ساتھ الگ الگ کچھ بیان کی گئی ہے، تو وہ چاہتے تھے کہ براہ راست ہم ان صحابہ سے التحیات سیکھ لیں تاکہ ہماری نماز بھی بہت عمدہ طریقے کی ہو جائے، اس وجہ سے انہوں نے اتنا لمبا سفر کیا تھا۔ ایک اور واقعہ بیان کیا گیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ سے باہر تشریف لے جانے والے تھے، راستے ہی میں ایک صاحب نظر آئے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ صاحب جو سامنے سے آ رہے ہیں یہ تمہیں لوگوں کے پاس آ رہے ہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ آ گئے، اور آنے کے بعد انہوں نے سلام کیا۔ جو صاحب آنے والے تھے دور سے نظر آ رہے تھے، جن کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ یہ تمہیں لوگوں کے پاس آ رہے ہیں، آ گئے، ان سے پوچھا گیا کہ آپ کہاں سے آ رہے ہیں، تو انہوں نے جگہ کا نام بھی نہیں بتایا، بلکہ صرف جواب کے اندر اتنا کہا کہ ہم اپنے بچوں کے پاس سے آ رہے ہیں، اپنے اہل ویال کے پاس سے آ رہے ہیں، اس طریقے کا جواب دیا انہوں نے۔ پھر ان سے پوچھا گیا کہ کس لیے آنا ہوا ہے، کس غرض سے آپ تشریف لائے ہوئے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ میں ایمان سیکھنے کے لیے آیا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ میں ایمان سیکھنے کے لیے آیا ہوں۔ ایک روایت کے اندر یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ سیکھنے کے لیے آیا ہوں، اور ایک روایت کے اندر یہ ہے کہ میں ایمان سیکھنے کے لیے آیا ہوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چونکہ انہوں نے دیکھا نہیں تھا، اس وجہ سے وہ پہچان نہیں پا رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان کے پوچھنے کے بعد کہ تم اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کر رہے ہو، جن کی ملاقات کے لیے تم آئے ہو ان سے تمہاری ملاقات ہو رہی ہے۔ اس طریقے کی جب خوشخبری ملی تو بہت ہی زیادہ، اور اس کے بعد پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جو ایمان سیکھنے کے ارادے سے آئے ہوئے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ ایمان یہ ہے کہ تم ایک اللہ تعالیٰ کی گواہی دو، اس بات کی گواہی دو کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، اور تم اس بات کی گواہی دو کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، اور نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، اور رمضان کے روزے رکھو اور حج کرو۔
اس طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کی مختصر باتیں ان کو بتائیں۔ اسی حالت کے اندر وہ اپنی سواری کے اوپر سوار تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کر رہے تھے۔ اسی حالت میں ان کا جو اونٹ تھا اس کا پیر ایک ایسی جگہ کے اوپر پڑ گیا جو اندر سے خالی تھی، جس کی وجہ سے وہ اونٹ آگے کو جھک گیا، اور آگے کو جھکنے کی وجہ سے وہ صاحب اپنے اونٹ سے نیچے گرے اور ان کے سر کے اندر چوٹ آئی، جس کی وجہ سے ان کا انتقال ہو گیا۔ انہوں نے کہا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں راستے میں بہت ہی تکلیفیں برداشت کرتا ہوا آیا ہوں، کھانے پینے کی چیزیں میسر نہیں تھیں، درخت کے پتوں کے ذریعے سے میں نے کام چلایا ہے، میں چاہتا تھا کسی طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کر لوں اور آپ کا جو مبارک طریقہ ہے وہ سیکھ لوں، ایمان سیکھ لوں، اس لیے میں نے یہ سفر کیا ہے۔ اس طریقے کی باتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کی تھی۔ جب وہ صاحب اپنے اونٹ سے گرے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ رضی اللہ عنہ سے جلدی کہا کہ انسان کو اٹھاؤ۔ اٹھایا گیا تو ان کا انتقال ہو چکا تھا، پھر ان کو لٹا دیا گیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مبارک نظریں ان سے پھیر لی، اپنی مبارک نظریں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھیر لی۔ صحابہ رضی اللہ عنہ دیکھ رہے تھے اور تعجب کر رہے تھے کہ آخر کیا بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مبارک نگاہیں کیوں پھیر لی۔ ایک وہ شخص جو اتنی تکلیفیں اٹھا کر کے آیا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرنا چاہتا ہے اور ایمان سیکھنا چاہتا ہے، پھر بھی ابھی ان کا انتقال ہوا، آپ کے قدموں میں جان دے دیے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نگاہیں کیوں پھیر لی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم لوگ دیکھ رہے ہوگے کہ میں نے اپنی نظر ان سے پھیر لی تھی، اور نظر پھیرنے کی وجہ یہ تھی کہ جنت کے جو فرشتے ہیں وہ جنت کا پھل لا کے ان کو کھلا رہے تھے۔ جنت کے جو فرشتے ہیں وہ جنت کا پھل لا کر کے ان کو کھلا رہے تھے۔ میں نے نظریں اس وجہ سے پھیر لی تھی تاکہ میرے دیکھنے کی وجہ سے ان کو کھانے میں کوئی تکلف نہ ہو۔ یہ صاحب بہت ہی محنت اور مشقت برداشت کر کے آئے اور بہت ہی بھوک کی حالت میں سفر کیا، تو جنت کی طرف سے ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے پھل بھجوا دیے تاکہ یہ پھل کھا لیں، اور جو تکلیف اور جو مشقت انہوں نے برداشت کی ہے اس کے اندر ان کو راحت مل جائے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی دیکھیے، دین کی ایک بات سیکھنے کے لیے، آپ کا مبارک طریقہ سیکھنے کے لیے، ایمان کو سیکھنے کے لیے، اور اسی طریقے سے ایک حدیث مبارک کو حاصل کرنے کے لیے اتنی مشقتیں لوگ برداشت کرتے تھے۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت اونچا درجہ عطا فرمایا، اور ان کو اللہ تعالیٰ نے بہت مقبولیت عطا فرمائی، اور وہ ان کے درجات کو اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ بلند فرما دیے۔ یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو دین کے سیکھنے کے بارے میں ہیں، احادیث مبارکہ کے سیکھنے کے بارے میں ہیں، اور اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے ساتھ بہت ہی زیادہ رحم و کرم کا معاملہ فرمایا، اور ان کو ہر طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ان نعمتوں سے نواز دیا جو اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو نعمتیں عطا فرماتے ہیں۔ تو یہ مبارک مجلس جو اس وقت ہو رہی ہے وہ بخاری شریف سے متعلق ہے، اور اس کے متعلق مجھے مفتی صغیر صاحب دامت برکاتہم نے بتایا ہے کہ مفتی راشد صاحب دامت برکاتہم جو استاد حدیث ہیں دارالعلوم دیوبند کے، اور نائب محتمم صاحب بھی ہیں، وہ تشریف لانے والے ہیں، تو وہی دعا کرائیں گے اس کی۔ اس وقت
ان کے آنے میں بہت زیادہ تاخیر ہو گئی تھی، اور اب دیکھیے وہ کس وقت پہنچتے ہیں، کیا صورت ہوتی ہے۔ اس وجہ سے آپ حضرات کے سامنے کچھ مختصر سا بیان کرنے کے لیے میں حاضر ہو گیا تھا۔ آپ حضرات جانتے ہیں کہ بخاری شریف کی جو آخری حدیث شریف ہے، جس کے دعا کے سلسلے کے اندر یہ مجلس ہو رہی ہے، تو یہ آخری حدیث شریف کے اندر جو باتیں بیان کی گئی ہیں، جو امام بخاری رحمہ اللہ نے جن چیزوں کو ذکر کیا ہے، وہ چیزیں یہ ہیں کہ امام بخاری رحمہ اللہ بیان فرما رہے ہیں کہ قیامت کے دن بندوں کے اعمال بھی تولے جائیں گے اور بندوں کے اقوال بھی تولے جائیں گے، یعنی آدمی اس دنیا کے اندر جو کام کر رہے ہیں وہ بھی آخرت کے اندر تولے جائیں گے، اور جو بات اپنی زبان سے نکال رہے ہیں وہ بھی تولی جائے گی۔ تو قیامت کا دن بہت ہی ہولناک دن ہوگا، بہت ہی خوفناک دن ہوگا۔ اس دن کی ہمیں ہر وقت فکر رکھنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر ہمیں اسی وجہ سے بھیجا ہے تاکہ ہم آخرت کی تیاری کریں۔ دنیا کی ضرورتیں تو پوری کر لیں، دنیا کی ضرورتیں پوری کرنے سے منع نہیں کیا گیا ہے، لیکن توجہ ہر وقت آخرت کی طرف رہنی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا ہے، جو ایسی صورتیں ہیں جن صورتوں کے اندر جن صورتوں کے اندر قیامت کے دن کا ذکر کیا گیا ہے، ان صورتوں کو پڑھ کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اتنا اثر ہوتا تھا کہ وقت سے پہلے ہی آپ کے اوپر بڑھاپے کا اثر ظاہر ہونے لگا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، کئی صورتوں کا نام لے کر کے ارشاد فرمایا تھا کہ ان صورتوں نے مجھ کو بوڑھا بنا دیا ہے۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی فکر رہتی تھی آخرت کی، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بخشے بخشائے ہوئے ہیں۔ آپ کے لیے تو اللہ تعالیٰ کی خصوصی رحمت ہے، آپ تو خود دوسروں کی سفارش فرمائیں گے، اس کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت فکر رہتی تھی، اور خاص طریقے سے اپنی امت کی بہت ہی زیادہ فکر رہتی تھی کہ اس امت کا کیا حال ہوگا اور اس دنیا کے اندر کس طریقے سے رہے گی، ہماری امت اس دنیا کے اندر پریشانی کے اندر مبتلا نہ ہو، اس کے لیے برابر اللہ تعالیٰ سے درخواست کرتے رہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ایسا کوئی عذاب ہماری امت کے اوپر مسلط نہ فرمائیے جس سے یہ امت ہلاک ہو جائے، یا ایسی کوئی پریشانی نہ آ جائے ان کے اوپر جس کی وجہ سے یہ سارے کے سارے ہلاک ہو جائیں۔ بار بار اللہ تعالیٰ سے درخواست کرتے رہتے تھے، اور اسی کے ساتھ اپنی امت کی مغفرت کے لیے بھی بار بار درخواست کرتے تھے۔ ہر وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فکر رہتی تھی اپنی امت کے بارے میں۔ تو یہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے اس قدر محبت فرماتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم بھی پوری کوشش کریں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقے پر چلنے کی، اور اس میں ذرا بھی کوئی کوتاہی نہ دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا تقاضا یہی ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق، آپ کی سنتوں کے مطابق اپنی زندگی گزاریں، اور اس دنیا کے اندر بھی ہم کامیابی حاصل کریں اور آخرت کے اندر بھی کامیابی حاصل کریں۔ تو حدیث شریف کے اندر جو کچھ ذکر کیا گیا ہے کہ ہمارے اعمال بھی تولے جائیں گے اور اسی طریقے سے ہماری باتیں بھی تولی جائیں گی، تو جس وقت قیامت میں ہمارے کاموں کو تولا جائے اور جس وقت قیامت میں ہماری باتوں کو تولا جائے تو ان کے اندر وزن ہو جائے، اور وزن کا ہونا اسی وقت ہو سکتا ہے جب ان کاموں کو اخلاص کے ساتھ کیا گیا ہو، جو کام صرف اللہ تعالیٰ کی رضامندی کے لیے کیے گئے ہوں،
اور جو بات اپنی زبان سے نکالی ہے وہ صرف اللہ تعالیٰ کی رضامندی کے لیے ہو، جبھی اس کام کے اندر اور اس بات کے اندر وزن پیدا ہو سکتا ہے، اور جبھی وہ بات اللہ تعالیٰ کے ہاں اجر اور ثواب کا مستحق بنا سکتی ہے۔ اس کے بغیر کسی قسم کا کوئی فائدہ نہیں ہو سکتا ہے۔ ہم جو بھی کام کریں صرف اللہ تعالیٰ کو راضی اور خوش کرنے کے لیے کریں، تاکہ آخرت کی کامیابی ہم سب کو حاصل ہو۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد مبارک ہے، قیامت کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، القاریعۃ ما القاریعۃ، وہ کھڑکھڑانے والی چیز۔ آپ کیا ہے وہ کھڑکھڑانے والی چیز؟ آپ جانتے ہیں کہ وہ کیا ہے؟ آپ جانتے ہیں کہ وہ کیسی چیز ہے؟ اس طریقے سے ارشاد فرمایا، القاریۃ ما القاریۃ وما ادراک ما القاریۃ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، جس دن لوگ پریشان پروانوں کی طرح ہو جائیں گے، لوگ پریشان پھریں گے اور کوئی شخص ان کی مدد کرنے والا نہیں ہوگا۔ وہاں کوئی شخص کسی کی مدد کرنے والا نہیں ہوگا، وہاں نفسی نفسی کا عالم ہوگا۔ ہر شخص یہ چاہے گا کہ کسی طریقے سے میری مغفرت ہو جائے اور مجھے اس پریشانی سے نجات مل جائے، صرف اپنی ہی فکر ہوگی۔ اور اسی طریقے سے اس آیت سے، اس سورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ ذکر فرمایا ہے کہ لوگ ایسے پروانوں کی طرح ہو جائیں گے جو پریشان پھرتے ہیں، اور اسی طریقے سے لوگ دھنی ہوئی رنگین اون کی طرح ہو جائیں گے، جیسے اون کے جو ٹکڑے ہوتے ہیں وہ ہوا کے اندر بالکل ہی سمجھیے کہ منتشر پھرتے ہیں، اسی طریقے سے تمام کے تمام لوگ پریشانی کی حالت میں ہوں گے۔ پھر ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جس کے اعمال وَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، جس کی ترازویں بھاری ہوں گی، جس کا پلہ بھاری ہوگا، یعنی نیکیوں کا جو پلہ ہے وہ جس کا بھاری ہوگا، وہ شخص پسندیدہ زندگی کے اندر ہوگا، ہر قسم کی نعمتوں سے اس کو نوازا جائے گا۔ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ، اور جس شخص کا پلہ ہلکا ہوگا، یعنی اس کی نیکیاں کم ہوں گی، تو وہ اس کا ٹھکانہ، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اس کا ٹھکانہ حاویہ ہوگا۔ اور پھر ارشاد فرمایا، جانتے ہو کہ وہ کیا ہے؟ وہ بھڑکتی ہوئی آگ ہے، وہ جلتی ہوئی آگ ہے۔ تو ایسے ہی پریشانی کے وقت اللہ تعالیٰ کی رحمت کے ہم مستحق ہو جائیں اور ہم کو اس پریشانی سے نجات مل جائے، اس کی تیاری کرنے کے لیے اس دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے وقت عطا فرمایا ہے۔ اس وجہ سے ہمیں چاہیے کہ ہم سارے کاموں کو کرتے ہوئے ہر وقت اللہ تعالیٰ کی رضا مندی کی فکر رکھیں، ہر وقت آخرت کی تیاری کرتے رہیں۔ جو شخص آخرت کو یاد رکھتا ہے وہ نماز کی بھی پابندی کرے گا، روزے کی بھی پابندی کرے گا، اور دوسرے کسی شخص کی حق تلفی نہیں کرے گا۔ اس وجہ سے کہ اگر کسی دوسرے کی حق تلفی کر دی ہے تو آخرت میں اس کو وہاں بدلہ دینا پڑے گا۔ جو کچھ اس کا حق دنیا کے اندر مان لیا ہے وہ واپس دینا پڑے گا، اور وہاں اس کے پاس کوئی ایسی چیز نہیں ہوگی جو بدلے کے طور پر دے سکے۔ کسی کی زمین مار لی ہے، کسی کا مال مار لیا ہے، تو یہ ایسی چیزیں ہیں کہ آخرت میں اس کے پاس ہوں گی نہیں، کس طریقے سے وہ بدلہ دے گا؟ تو اس کا بدلہ دینے کی صورت اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ مقرر کی گئی ہے کہ جس شخص نے کسی کا حق مارا ہے اس کی نیکیاں اس شخص کو دلا دی جائیں گی، جس کا حق مارا گیا ہے اس کو نیکیاں دلا دی جائیں گی، اس شخص کی جس نے کسی کا حق مار دیا ہے۔ اور جب نیکیاں ختم ہو جائیں گی تو دوسرے کی برائیاں اس کے اوپر ڈال دی جائیں گی۔ بتائیے کتنی پریشانی کا عالم ہوگا، کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا، اور سارے کے سارے لوگ پریشانی کے اندر گھرے ہوں گے۔ ایسی حالت کے اندر اگر ہم اس دنیا کے اندر
آخرت کی فکر کریں گے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقے کو اختیار کریں گے، اور جو کچھ ہم سے گناہ اور کوتاہیاں ہوئی ہیں اس کی ہم اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لیں گے، تو یہ ہمارے لیے بہت ہی زیادہ نفع بخش ہوگا۔ آخرت کے اندر آنے والی پریشانیوں سے ہم بچ جائیں گے، اور جس کا حق ہمارے ذمہ باقی ہے اس دنیا ہی کے اندر ہم اس کو ادا کر دیں، اس وجہ سے کہ دنیا کے اندر حق ادا کرنا آسان ہے، اگر کسی طریقے سے نہیں ادا کر سکتے ہیں تو اس کی معافی تلافی کر لیں، ان سے معاف کرا لیں، جو بھی صورت ہو، تاکہ آخرت میں پہنچ کر کے جو پریشانی اس کی وجہ سے پیش آ سکتی ہے اس پریشانی سے بچے رہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس دنیا کے اندر صحیح طریقے پر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دنیا میں بھی ہم سب کو اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں سے نواز دیں، اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ اپنی رحمتوں سے نواز دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ الکریم، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب العرش العظیم، الحمد للہ رب العالمین۔ نسألک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک والغنیمۃ من کل بر والسلامۃ من کل اسم، لا تدع لنا ذنبا الا غفرته ولا ہما الا فرجته ولا حاجة هي لك رضا الا قضيتها يا ارحم الراحمین۔ اللهم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدك وانا على عهدك ووعدك ما استطعت، اعوذ بك من شر ما صنعت، ابوء لك بنعمتك علي وابوء بذنبي فاغفر لي فانه لا يغفر الذنوب الا انت۔ اے اللہ تعالیٰ ہم سب کے چھوٹے بڑے تمام گناہوں کو معاف فرما دیجیے، اے اللہ تعالیٰ ہم سب کی مغفرت فرما دیجیے، اے اللہ تعالیٰ ہم سب کو گناہوں سے پاک فرما دیجیے، اے اللہ تعالیٰ جیسی زندگی آپ کو پسند ہے ایسی زندگی گزارنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما دیجیے، اے اللہ تعالیٰ برے کاموں سے ہماری حفاظت فرمائیے، بری باتوں سے ہماری حفاظت فرمائیے، اے اللہ تعالیٰ آپ بڑی قدرت والے ہیں، اے اللہ تعالیٰ اچھے کاموں کرنے کی توفیق آپ کی طرف سے ہوتی ہے، اور برے کاموں سے بچنے کی توفیق بھی آپ کی طرف سے ہوتی ہے، اے اللہ تعالیٰ برے کاموں سے ہم سب کی حفاظت فرمائیے، اے اللہ تعالیٰ اچھے کاموں کی ہم سب کو توفیق عطا فرما دیجیے، اے اللہ تعالیٰ ہم آپ کی رضامندی کے طرفدار ہیں، اے اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو اپنی رضامندی عطا فرما دیجیے، اے اللہ تعالیٰ آپ اپنی محبت ہم سب کو عطا فرما دیجیے، اے اللہ تعالیٰ اپنی محبت ہم سب کو عطا فرما دیجیے، اے اللہ تعالیٰ اپنی محبت سے ہم سب کو نواز دیجیے، اے اللہ تعالیٰ آپ کے تو بے شمار احسانات ہمارے اوپر ہیں، اے اللہ تعالیٰ ہم آپ کی نعمتوں کو شمار بھی نہیں کر سکتے ہیں، اے اللہ تعالیٰ ہم سب کے ساتھ رحم و کرم کا معاملہ فرمائیے، اپنی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کی توفیق بھی عطا فرما دیجیے، اور اے اللہ تعالیٰ ہم سب کی تمام پریشانیوں کو دور فرما دیجیے، اے اللہ تعالیٰ ہماری تمام پریشانیوں کو دور فرما دیجیے، اے اللہ تعالیٰ ہماری تمام جائز تمنائیں پوری فرما دیجیے، اے اللہ تعالیٰ ہمارے تمام جائز مقاصد پورے فرما دیجیے، اے اللہ تعالیٰ ہم سب کی مدد فرما دیجیے، ہم سب کے ساتھ رحم و کرم کا معاملہ فرمائیے، اے اللہ تعالیٰ آپ نے اپنے نیک بندوں کو جتنی نعمتوں سے نوازا ہے، اے اللہ تعالیٰ آپ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو بھی نواز دیجیے، اے اللہ تعالیٰ آپ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے بھلائی کی جتنی دعائیں مانگی ہیں، اے اللہ تعالیٰ ہم بھی
اے اللہ تعالیٰ ہم بھی آپ سے درخواست کرتے ہیں، اے اللہ تعالیٰ ان بھلائیوں سے ہم کو بھی نواز دیجیے۔ اے اللہ تعالیٰ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جن برائیوں سے پناہ مانگی ہے، اے اللہ تعالیٰ ان تمام برائیوں سے ہم بھی پناہ مانگتے ہیں۔ اے اللہ تعالیٰ آپ بڑی رحمت والے ہیں، آپ بڑی قدرت والے ہیں۔ اے اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسے کاموں کی توفیق عطا فرما دیجیے جن سے آپ راضی ہوتے ہیں۔ اے اللہ تعالیٰ جن کاموں سے آپ راضی ہوتے ہیں، جن کاموں سے آپ خوش ہوتے ہیں، اے اللہ تعالیٰ ایسے ہی کام ہم سب کو کرنے کی توفیق عطا فرما دیجیے۔ اے اللہ تعالیٰ جن کاموں سے آپ ناراض ہوتے ہیں، آپ کی ناراضگی جن کاموں کے سبب ہے، اے اللہ تعالیٰ ان کاموں سے ہم کو دور رکھیے، ان کاموں سے ہماری حفاظت فرمائیے۔ اے اللہ تعالیٰ ہمارے گھروں کے اندر دینی ماحول پیدا فرما دیجیے، ہمارے بچوں کو بھی دین کے مطابق اے اللہ تعالیٰ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما دیجیے۔ اے اللہ تعالیٰ ہم سے جتنی کوتاہیاں ہوئی ہیں، اے اللہ تعالیٰ ہم تمام کوتاہیوں کی معافی مانگتے ہیں۔ اے اللہ تعالیٰ ہماری جتنی زندگی باقی رہ گئی ہے، اے اللہ تعالیٰ آپ اپنی مرضیات کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما دیجیے۔ اے اللہ تعالیٰ جب اس دنیا سے ہم جائیں تو اللہ تعالیٰ ایمان کی حالت میں جائیں، ایمان پر خاتمہ ہم سب کو نصیب فرما دیجیے۔ اے اللہ تعالیٰ ایمان کی نعمت آپ نے بہت بڑی نعمت عطا فرمائی ہے، اے اللہ تعالیٰ اس نعمت کو ہمارے پاس باقی رکھیے، اے اللہ تعالیٰ اس نعمت کو ہمارے پاس باقی رکھیے۔ اے اللہ تعالیٰ یہ تو ایسی نعمت ہے، اے اللہ تعالیٰ اس نعمت کا کوئی بدل نہیں ہے۔ اے اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر تو مشقت کے ساتھ زندگی گزر سکتی ہے، لیکن بغیر ایمان کے اگر کوئی شخص اس دنیا سے چلا گیا تو آخرت کی ساری نعمتوں سے محروم ہو جائے گا۔ اے اللہ تعالیٰ آپ اس دنیا کے اندر بھی آپ اپنی رحمتوں سے ہم سب کو نواز دیجیے، اے اللہ تعالیٰ آخرت میں بھی اپنی رحمتوں سے ہم سب کو نواز دیجیے۔ ہم سب کے ساتھ رحم و کرم کا معاملہ فرمائیے، ہم سب کے ساتھ اے اللہ تعالیٰ رحم و کرم کا معاملہ فرمائیے۔ اے اللہ تعالیٰ آپ کے مبارک خزانے کے اندر کسی چیز کی کوئی کمی نہیں ہے، آپ اپنے بندوں کو جس نعمت سے نوازنا چاہتے ہیں نواز دیتے ہیں۔ اے اللہ تعالیٰ آپ سے تو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، آپ جس طریقے سے چاہیں نواز سکتے ہیں۔ اے اللہ تعالیٰ ہم گنہگاروں کو بھی اے اللہ تعالیٰ گناہوں کے معاف کرنے کے ساتھ ساتھ ہمارے گناہوں کے معاف کرنے کے ساتھ ساتھ اے اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو ہر قسم کی نعمتوں سے نواز دیجیے، دنیا میں بھی نعمتوں سے نواز دیجیے، آخرت میں بھی نعمتوں سے نواز دیجیے۔ اے اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کی مدد فرما دیجیے۔ اے اللہ تعالیٰ مسلمان اس زمانے کے اندر بہت ہی زیادہ پریشانی میں ہے، ہر طرح کی تکلیف اور پریشانی میں ہے۔ اے اللہ تعالیٰ آپ ان کی مدد فرما دیجیے۔ اے اللہ تعالیٰ فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما دیجیے، اے اللہ تعالیٰ یمن کے مسلمانوں کی مدد فرما دیجیے، اے اللہ تعالیٰ شام کے مسلمانوں کی مدد فرما دیجیے، اے اللہ تعالیٰ دنیا بھر کے تمام مسلمانوں کی مدد فرما دیجیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے علاوہ ہماری حفاظت کرنے والا کوئی نہیں ہے، اے اللہ تعالیٰ ہم سب کی مدد فرما دیجیے، اے اللہ تعالیٰ ہم سب کی مدد فرما دیجیے۔ آپ اپنی حفاظت میں رکھیے، تمام پریشانیوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائیے، اے اللہ تعالیٰ تمام پریشانیوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائیے۔ اے اللہ تعالیٰ ہم سب کے ساتھ رحم و کرم کا معاملہ فرمائیے۔ اللہ تعالیٰ آپ نے فضل و کرم سے، اپنے رحم و کرم سے اور آپ نے حبیب سید الانبیاء والمرسلین رحمت للعالمین شفیع المذنبین صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے ہماری دعائیں قبول فرما لیجیے۔ اے اللہ تعالیٰ قبولیت سے نواز دیجیے۔ اے اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے، اپنے رحم و کرم سے اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے ہماری تمام دعائیں قبول فرما لیجیے۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔